اب آپ کو براہ راست مناظر دکھاتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یہ مناظر ہیں اب سے کچھ ہی دیر پہلے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے لاہور سے، اور ان کا طیارہ اس وقت اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آج ان کی روانگی ہوئی تھی پاکستان کے لیے، اور وہ آج دوپہر پاکستان کے لیے پہنچے۔ اسلام آباد میں ملاقاتیں ان کی اسکیجول ہیں صدر آصف علی زرداری کے ساتھ، وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ، چیئرمین سینٹ کے ساتھ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے ساتھ۔ آج وہ پاکستان پہنچے اپنے 2 روزہ دورے پر، جہاں پر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ان کا استقبال کیا، اور پاکستان میں پہنچنے پر، لاہور پہنچنے پر انہوں نے مزار اقبال پر حاضری بھی دی، فاتح خوانی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پھول بھی رکھے، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے، اور وہاں سے پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی آف کیا اسلام آباد کے لیے۔ اور یہ مناظر ہیں ان کے اسلام آباد پہنچنے کے۔ ان کا طیارہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور ابھی وہ کچھ ہی لمحوں کے بعد اسلام آباد میں اپنے طیارے سے نکلیں گے۔ اور وزیر اطلاعات تارڑ نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی کچھ ہی دیر پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایرانی صدر کا جو کل کا دن ہے وہ مصروف ترین گزرے گا، اور اسی سلسلے میں اسلام آباد کو خوبصورت طریقے سے سجایا بھی گیا ہے۔ اہم شاہراہوں پر دونوں ہی ملکوں کے جو پرچم ہیں وہ بھی مزین کی گئے ہیں اور خوبصورتی سے اسلام آباد کو سجائے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر ایرانی صدر پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد ان کا طیارہ جب پارک ہوگا، ابھی ٹیکسی کر رہا ہے، پارک ہوگا تو پھر ریڈ کارپٹ استقبال ہوگا۔ امید کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف خود ان کو ریسیو کریں گے۔ ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اظہر بتائیے گا ایئرپورٹ پر کون کون موجود ہے ایرانی صدر کو ریسیو کرنے کے لیے؟ جی، ایران کے صدر مسعود پزشکیان جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد میں نور خان ایئر بیس پر۔ ان کا طیارہ لینڈ کر چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ معزز مہمان کا استقبال ابھی کچھ ہی دیر میں کریں گے۔ انتہائی اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے، 2 دن کا دورہ ہے ایران کی صدر کا۔ ان کی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ بھی ان کی ملاقات طے ہے۔ ایران کے صدر کی وزیر اعظم کے ساتھ تو وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے، جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے مفید بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا، اور دونوں ممالک میں تجارت کو بڑھا کر تقریباً $10 ارب تک لے کر جانے کا کے حوالے سے بھی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقائی اور عالمی جو امور ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوگا، بالخصوص فلسطین، کشمیر اور مسلم امہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، اس پر بھی تفصیلی طور پر بات چیت ہوگی اس دورے کے موقع پر۔ خطے کی جو اہم ترین امور ہیں وہ بھی زیر غور آئیں گے۔ تاہم اس دورے کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ پاکستان اور ایران جو ہیں وہ اپنے دو طرفہ جو تعلقات ہیں مختلف شعبوں میں ان کو آگے بڑھانے کے حوالے سے مفید مذاکرات کریں گے۔ تو ابھی کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم شہباز شریف معزز مہمان کا یہاں پہ نور خان ایئر بیس پر استقبال کریں گے۔ کل جو ہے وہ ایران کے صدر مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا کل صبح، اور وہیں پہ ان کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد صدر مملکت کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، جبکہ عسکری قیادت کے ساتھ بھی ایران کے صدر کی ملاقات ہوگی۔ اس دورے میں پاکستان اور ایران کے درمیان، جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے، کہ مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی، معیشت، تجارت، اس کے ساتھ ساتھ تو ثقافت کا جو شعبہ ہے، اور پاکستان اور ایران کے جو دیرینہ تعلقات ہیں ان کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ابھی تیاریاں مکمل ہیں۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا استقبال کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ مسعود پزشکیان کا جو ہے وہ استقبال کریں گے۔ تو تمام تر تیاریاں جو ہیں یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں معزز مہمان اپنے طیارے سے باہر آئیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا۔ 2024 میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور وہ بھی دورہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی، جو معاہدے ہوئے تھے، جو مفاہمت کی یادداشتیں ہوئی تھی اور تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی، اسی کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن اس دفعہ جو یہ دورہ ہے اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں جو ہیں اپنے اپنے تئیں 2 جنگوں کا شکار ہوئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی، اس کے بعد ایران اور اسرائیل کا
کی درمیان جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے اس خطے کی صورتحال بھی جو ہے وہ یکسر بدل چکی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور بالخصوص بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی پاکستان کو خاصے مسائل رہے ہیں۔ ان تمام تر ایشوز پر اس ملاقات میں انتہائی اہم بات چیت ہوگی اور دونوں ممالک جو ہے دہشت گردی پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور ایک دوسرے کے معیشت کے فروغ کے حوالے سے بالخصوص پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے انرجی کے حوالے سے اس پر تفصیلی طور پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ابھی معزز مہمان کا استقبال کریں گے۔ معزز مہمان کے استقبال کے لیے نور خان ایئر بیس پر اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں۔ وفد کے ساتھ وہ معزز مہمان کو خوش آمدید کہیں گے، استقبال کریں گے۔ ریڈ کارپیٹ استقبال کی تیاریاں آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ سکرین کے ایک حصے میں آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دیکھ رہے ہیں، جہاں معزز مہمان اب سے کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں اور طیارے سے باہر آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ سکرین کے دوسرے حصے میں آپ لاہور دیکھ سکتے ہیں، جہاں آج سہ پہر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پہنچے تو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد نواز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان مزار اقبال گئے، جس کے مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزار اقبال پر حاضری دی، فاتحہ خوانی ہوئی اور جو مہمانوں کی کتاب تھی اس میں انہوں نے اپنے تاثرات قلم بند کیے اور مزار اقبال پر جانا یقینی طور پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ساتھ جو ایران کی محبت ہے اور علامہ محمد اقبال کا جو فارسی کلام ہے، فارسی میں ان کا اظہار ہے، اس کے ساتھ جب پاک ایران تعلقات کو دیکھا جاتا ہے تو یہ مزید گہرے ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو اسلام آباد کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیورلی سرکاری ایکٹیویٹیز ہیں کہ جہاں پر ون آن ون ملاقاتیں اسکیجولڈ ہیں، جہاں پر وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کو اظہر بھی بتا رہے تھے کہ بنیادی طور پر دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج ہے یقینی طور پر اس خطے کا، اور پاکستان اس سے نبردآزما ہے۔ دہشت گردی کے فرنٹ میں ایران کا تعاون بھی درکار ہے۔ بلوچستان کی صورتحال کو دیکھا جائے تو وہاں پر ایران کے تعاون کے بغیر بھی بہت سارے معاملات قابو نہیں پائے جا سکتے، تو اس تناظر میں بھی بات ہوگی۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ پاکستان آنے سے پہلے تہران میں ایرانی صدر نے جو گفتگو کی وہ بہت اہم رہی۔ ایک تو انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ مجموعی طور پر جو تجارتی حجم ہے اس کو $10 ارب تک لے کر جانا چاہتے ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ پاکستان اور ایران مل کر کن مختلف جو وینچرز ہیں اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، کہاں کہاں یہ مواقع موجود ہیں، ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اور وہیں پر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے تہران میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ہے چین کا، جسے سی پیک کہا جاتا ہے، اس منصوبے کے ذریعے اس میں فعال شراکت کے ذریعے ایران یورپ سے خود کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی منڈیوں تک رسائی دینا چاہتا ہے یورپ کو، تو یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہوگا، یقینی طور پر آن ٹیبل آئے گا۔ اس کے علاوہ اس دورے کے شروع ہونے سے پہلے یعنی سہ پہر مسعود پزشکیان کے لاہور آنے سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں جو مصروفیات ہیں اور جو تفصیل ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورہ پاکستان کی جو ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں اب تک کی جو ترتیب ہے اس میں ون آن ون ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے صدر مملکت آصف علی زرداری سے، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات بتائی جا رہی ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان ملاقات کریں گے۔ وزیر اطلاعات عطا طارڑ نے یہ بتایا تھا کہ کل ایک مصروف دن گزاریں گے، ظہرانے کا بھی اہتمام ہوگا اور غالباً آج عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، تو انتظار رہے گا ان تمام مصروفیات کا بھی۔ اور ان تمام تر مصروفیات میں پاکستان اور ایران خاص طور پر جو علاقائی امن و استحکام ہے اس میں جو دونوں ہی ممالک کا کردار ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اور جو عالمی اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ یقینی طور پر جو کچھ مہینے ہیں، گزشتہ کچھ مہینے، اس میں صورتحال اس خطے کی بدلی، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی رہی، مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان کی فتح اور ایران کا غیر متزلزل عزم اور حمایت کا اعلان کرنا یقینی طور پر دنیا کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایران کے اپنے لیے صورتحال تبدیل ہوئی اور اسرائیل نے بلا اشتعال کارروائی کی اور ایران نے اس کا جواب بھی دیا، اور یہ کشیدگی کچھ دن رہی جسے 12 دن کی جنگ کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ تو وہیں ان دنوں میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر واشنگٹن میں موجود تھے، وہ وائٹ ہاؤس کا لنچ بھی ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ مارکو روبیو سے کنیکٹڈ تھے، مسلسل رابطے میں تھے۔ اسی بیچ مارکو روبیو کا وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی فون آیا، اور اسی سارے تناظر میں محسن نقوی نے یہ کہا تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے، کہ پاکستان کی قیادت نے ثالثی میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو
کشیدگی ختم ہوئی ہے، اس میں پاکستانی قیادت کا کردار ہے۔ تو جب پاکستان نے اتنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کیا، ثالثی کروائی اور معاملات کو سنبھالا، تو ایران کی طرف سے نہ صرف ان کی پارلیمان میں تشکر کا اظہار کیا گیا بلکہ خود ایرانی صدر بنفس نفیس پاکستان آئے ہیں تشکر کا اظہار کرنے کے لیے، اور لاہور پہنچنے پر بھی آپ نے جو مناظر دیکھے وہ آپ اسکرین کے ایک حصے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست مناظر ہیں نور خان ایئر بیس اسلام آباد کے، جہاں پر اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو ایئرپورٹ کے ضابطے ہیں، جو ایوییشن کے ضابطے ہیں، اس کے مطابق تمام تر معاملات مکمل ہونے کے بعد دروازے کو کھول دیا گیا ہے۔ ریڈ کارپٹ استقبال ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی ان کی کابینہ کے جو سینئر وزراء ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جو ہی ایرانی صدر مسعود پزشکیان طیارے سے باہر آئیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو سلامی دینے کے لیے توپیں بھی نصب کی گئی ہیں اور یہاں پر انہیں سلامی بھی دی جائے گی۔ یہ وہی طریقہ کار، یہ وہی ضابطہ ہے جو پاکستان اپنے معزز مہمانوں کے لیے اپناتا ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا عکاس ہے، اور پاکستان اس سرزمین پر آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو، برادر ملکوں کو، ان کے سربراہان کو، ان کے وفود کو اسی عزت و تکریم سے نوازتا ہے اور اپنی خارجہ پالیسی کا اظہار کرتا ہے۔ یہی اظہار آپ کو اس وقت نور خان ایئر بیس پر نظر آ رہا ہے، جہاں پر پاکستان اور ایران کا پرچم لہرا رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کی جو قیادت ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت جو لاؤنج ہے اس سے باہر آئے ہیں، اور یہ مناظر یہ بتاتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان بھی طیارے سے باہر آئیں گے، اور یہاں پر ریڈ کارپٹ استقبال ہونے جا رہا ہے۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ معزز مہمان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر۔ یہ 2 روزہ سرکاری دورہ ہے کہ جس کا آج سے پہر آغاز ہوا۔ لینڈ کیے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان لاہور میں، اور لاہور میں انہوں نے 1.5 سے 2 گھنٹے گزارے، جس کے بعد وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ نور خان ایئر بیس کے مناظر، پاکستان اور ایران کا یہ پرچم آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد کو سجایا گیا ہے، تصاویر آویزہ کی گئی ہیں، جھنڈے لگائے گئے ہیں، اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان اب سے کچھ دیر بعد طیارے سے باہر آنے کو ہیں، جہاں پر ان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوگا۔ انہیں توپوں کی سلامی دی جائے گی، اور انہیں ریسیو کرنے کے لیے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف موجود ہیں۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان اپنے پہلے سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں، طیارے سے باہر آ چکے ہیں، اور طیارے سے باہر آنے پر وزیر اعظم شہباز شریف ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں۔ نہ صرف وزیر اعظم شہباز شریف بلکہ ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم بھی ہیں۔ توپوں کی سلامی دی جا رہی ہے۔ توپوں کی سلامی پیش کی جا رہی ہے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو، اور یہ لمحات ہیں، یہ مناظر ہیں جو کہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی صدر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا ہے، اور ایرانی صدر بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مصافحہ بھی کیا، اور اسحاق ڈار سے ان کی ملاقات اس وقت جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو دیگر لوگ وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں ان کے استقبال کے لیے، وہ سب لوگ ایرانی صدر سے ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ مناظر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور آج اہم دن تھا کیونکہ ایرانی صدر آج پہلا اپنا پاکستانی دورہ کر رہے ہیں، اور کل کے دن کے حوالے سے بھی ان کی خاص مصروفیات رہیں گی، اور ان کا اسلام آباد میں استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور پہنچنے پر میاں محمد نواز شریف نے ان کا استقبال کیا تھا۔ جب وہ اسلام آباد پہنچے ہیں تو شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا ہے۔ ان کے ہمراہ اسحاق ڈار موجود ہیں، عطا تارڑ موجود ہیں، اور یہ گفتگو ہو رہی ہے دونوں کے مابین، اور یہ مناظر ہیں جب ان کے پہنچنے کے، جب وہ پہنچے ہیں اسلام آباد، انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا، توپوں کی سلامی دی گئی، اور اب ان کے یہ پہنچنے کے بعد کل کا دن ان کا اہم مصروف ترین دن گزرے گا۔ 21 توپوں کی سلامی معزز مہمان کو دی گئی ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ان کے ایک جانب وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اور دوسری طرف پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر ہیں، اور یہاں سے وہ سرکاری ایکٹیویٹیز کا آغاز ہوتا ہے کہ جن میں تجارت کو فروغ دینے، باہمی تعلقات کو وسعت دینے
اور ساتھ ہی ساتھ دہشت گردی جیسے چیلنجز پر قابو پانے، علاقائی امن و استحکام میں دونوں ممالک کے کردار کو بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ یہ نور خان ایئر بیس کے مناظر ہیں کہ جہاں پر معزز مہمان پہنچے ہیں، ان کا شایان شان استقبال ہوا ہے۔ ریڈ کارپٹ استقبال کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نائب وزیر اعظم کے ہمراہ خود یہاں پر موجود تھے۔ طیارے سے باہر آنے پر گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا اور ہاتھ ملایا گیا، گلے ملے دونوں ہی جو سربراہان ہیں، ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور اس موقع پر جو ایرانی سفیر ہیں پاکستان میں تعینات وہ بھی موجود تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر گاڑیاں موجود ہیں، قافلہ تیار ہے اور ایرانی صدر کی اب جو باقاعدہ باضابطہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہی ہیں، جس میں ایک عشائیہ، ایک ظہرانہ، ان کی ون آن ون ملاقات صدر مملکت آصف علی زرداری، ان کی باقاعدہ باضابطہ ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقاتیں ترتیب دی گئی ہیں۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوتے ہوئے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی کچھ اور انتہائی اہم ملاقاتیں بھی ہونے جا رہی ہیں، جبکہ وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر تجارت کو وسعت دینے کے لیے معاملات طے پائیں گے، جس کے بعد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے، ایم او یوز کو سائن کیا جائے گا۔ ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائیے گا، ایرانی صدر اسلام آباد پہنچ چکے، کیا مصروفیات ہوگی اب ان کی؟ جی، ایران کے صدر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات و نشریات نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر مہمانداری ریاض حسین پیرزادہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آج سے باضابطہ طور پر ان کی مصروفیات کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ باضابطہ جو مذاکرات ہوں گے وہ پاکستان اور ایران کی قیادت کے درمیان وہ کل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بھی ایران کے صدر کی ملاقات ہوگی، وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بھی ایران کے صدر کی ملاقات ہوگی۔ کل جو ہے وہ ایران کے صدر پاکستان میں اسلام آباد میں انتہائی اپنا مصروف ترین دن گزاریں گے، جس میں پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے مختلف مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت اور معیشت کے تعاون کے فروغ کے لیے اقدامات کو آگے بڑھایا جائے، اور تجارتی جو حجم ہے اس کو 10 ارب ڈالر تک لے کر جانے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کو بالخصوص پاکستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے اس پر قابو پانے کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان مفید اور تفصیلی بات چیت ہوگی۔ اس خطے میں جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ علاقائی اور عالمی جو ایشوز ہیں اس پر بھی بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے موقف کو سراہا بھی ہے اور ایک دوسرے کے موقف کی تائید بھی کی ہے مختلف مواقع پر، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ اس ایران اور اسرائیل جنگ کے دوران ایران کو جو ہے وہ اپنے حقیقی دوستوں اور دشمنوں کا جو ہے وہ علم ہوا ہے۔ پاکستان نے اس جنگ میں کھل کر ایران کی حمایت کی، ایران کی سپورٹ کی، جس کا ایران کی قیادت کی طرف سے، ایران کے عوام کی طرف سے بھی شکریہ ادا کیا گیا۔ تو یہ دورہ ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ اپنے ایک مختلف جنگوں سے ہو کر گزرے ہیں، اور بالخصوص جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں دہشت گردی کے اور دوسرا انرجی کے، اس حوالے سے ایران کی قیادت کے ساتھ اور ایران کے صدر کے ساتھ کل پاکستانی قیادت جو ہے وہ مفید بات چیت کرے گی۔ اچھا اظہر، بنیادی طور پر ایرانی صدر کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ مجموعی حجم جو ہے تجارت کا اس کو 10 ارب ڈالرز تک لے جایا جائے، تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کمیونیکیشن ہو رکھی ہوتی ہے پہلے سے، کیا تیاری ہے؟ کون سے ایسے وینیوز ہیں، وینچرز ہیں کہ جس کے ذریعے اس تجارتی حجم کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اس دورے کی تیاری جو ہے وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے جاری تھی، اور اس دورے کی تیاری کے دوران ہی دونوں ممالک کی جو قیادت ہے وہ رابطے میں تھی، مختلف وزارتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھیں، اور تیاریاں جو ہیں وہ پہلے سے مکمل ہو چکی ہیں، کیونکہ ضرورت ثمر کی تھی کہ ایران کی قیادت پاکستان کے دورے پر آئے اور وہاں پر باضابطہ طور پر دونوں ممالک کی جو لیڈرشپ ہے اس کی موجودگی میں مفاہمت کی یادداشتوں پر اور معاہدوں کے اوپر دستخط کیے جائیں۔ تو یہ عزم جو ہے وہ پہلے ہی دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے، اور طے ہو چکا ہے کہ دونوں ممالک نے تجارت کو فروغ دینا ہے اور تجارتی جو حجم ہے اس کو 10 ارب ڈالر تک لے کر جانا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم ترین جو ہے وہ ایک معاہدہ ہوگا پاکستان اور ایران کے درمیان۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ دہشت گردی کا چیلنج جو ہے وہ پاکستان کو درپیش ہے، بلوچستان میں بھی اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی، اس حوالے سے مفید بات چیت ہوگی۔
اور ایران کی طرف سے پاکستان کو مکمل تعاون بھی فراہم کیا جائے گا، سپورٹ بھی دی جائے گی، اور اس حوالے سے مکمل تعاون کے حوالے سے بھی کل کی جو ملاقاتیں ہوں گی، جو مذاکرات ہوں گے، اس میں یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو یہ دورہ اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہے کہ پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان اور ایران کی قیادت جو ہے وہ ایک بامقصد مذاکرات جو ہے وہ کل کرے گی۔ ٹھیک ہے، بامقصد مذاکرات کل ہونے جا رہے ہیں، وفود کی سطح پر بھی معاملات ڈسکس کیے جائیں گے اور ون آن ون ملاقاتیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، جیسے کہ اظہر نے بتایا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقاتوں کا بتایا جا رہا ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں ہوتے ہوئے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی دیگر بھی اہم ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو وسعت دینے کے لیے اور ایران اسرائیل تنازع میں پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچے ہیں۔ آج سحپہر لاہور پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال ہوا، جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کے صدر لاہور پہنچے تو میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کو ریسیو کیا، جس کے بعد وہ مزار اقبال گئے، وہاں حاضری دی، فاتحہ خوانی ہوئی، اور پھر اسلام آباد پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ کے دیگر سینئر ارکان کے ساتھ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو خوش آمدید کہا، اور اس موقع پر انہیں گلدستہ پیش کیا گیا بچوں کی جانب سے، جن سے وہ شفقت سے ملے۔ پھر یہیں ریڈ کارپٹ استقبال میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو مصروفیات ہیں ان کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ کل کا ایک انتہائی مصروف دن گزارنے جا رہے ہیں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، کہ جہاں پر وہ تجارت کو وسعت دینے، باہمی روابط کو فروغ دینے، اور خاص طور پر خطے کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں پاکستان کا جو مؤثر کردار ہے اس سے متعلق بھی ایران کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے اور ایران اس میں کیا کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اس تمام تر تناظر میں یہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ ایک معاملہ جو کہ یقینی طور پر مسلسل چلا رہا ہے اور جس کی ایگزیکیوشن یا کمپلیٹیشن جو ہے اس کو لے کر انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن۔ ایران کی طرف سے اس پر کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور پاکستان کی طرف سے اس منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے تاکہ پاکستان کی جو گیس کی ضروریات ہیں ان کو مکمل کیا جا سکے۔ تو بہت سارے معاملات ڈسکس ہونے جا رہے ہیں، مصروف ترین دن گزاریں گے جس میں ان کے لیے ظہرانے اور عشائیے کا بھی اہتمام ہوگا، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی پاکستان میں ایرانی صدر کے ساتھ آئے ہیں، یقینی طور پر وہ بھی دفتر خارجہ کا دورہ کریں گے اور وہاں پر بھی وفود کی سطح پر ملاقات اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ تجارت کو وسعت دینا، دہشت گردی کو شکست دینا، یقینی طور پر یہ دونوں ملکوں کا ایک مشترکہ عزم ہے، اور اس سلسلے میں کل کے دن اہم ملاقاتیں اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل راولپنڈی کا بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے ٹویٹ پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ بانی کے بیٹوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ میں ہیپیٹائٹس سے متعدد قیدیوں کی ہلاکت کے حوالے سے بے بنیاد اور من گھڑت ٹویٹ کیا۔ جیل میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اڈیالہ جیل میں ہیپیٹائٹس سے متاثرہ کوئی قیدی موجود نہیں ہے۔ سپرنٹینڈنٹ عبدالغفور انجم کا کہنا ہے کہ تمام قیدیوں کے ہیپیٹائٹس بی، سی، ایچ آئی وی ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں۔ حالیہ میڈیکل چیک اپس میں کوئی بھی ہیپیٹائٹس کیس سامنے نہیں آیا۔ قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ باقاعدگی سے کیا جاتا ہے۔ وائرل بیماری میں مبتلا قیدی کو فوری طور پر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیپیٹائٹس سے کوئی اموات یا متاثرہ قیدی نہیں ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی میں نو تعمیر عرفہ کریم اکیڈمک بلاک کا افتتاح کر دیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا تعلیمی اداروں میں سفارشی کلچر کا خاتمہ اور میرٹ ان کی اولین ترجیح ہے۔ خواتین کی یونیورسٹیوں میں ہراسانی کے واقعات کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات اور بدماشی کلچر کے خلاف زیرو ٹالرنس اختیار کی ہوئی ہے۔ انہیں فخر ہے وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی 100 سالہ تقریب میں شامل ہیں۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پاکستان اور جنوبی افریقہ آج برمنگھم میں ٹکرائیں گے۔ ایونٹ میں پاکستان چیمپئنز ناقابل شکست ہیں۔ گروپ مرحلے میں جنوبی افریقہ چیمپئنز کو ہرا چکے ہیں۔ پروٹیاز نے بھی پاکستان کے علاوہ باقی تمام ٹیموں کے خلاف فتح سمیٹ کر فائنل میں جگہ بنائی۔ برمنگھم میں شائقین پاکستان چیمپئنز کی جیت کے لیے پرامید ہیں۔ نمائندہ ARY نیوز عادل اعظم فینس کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔
پاکستان لیجنڈز اور جنوبی افریقہ لیجنڈز فائنل میں ٹکرانے جا رہے ہیں. لیگ گیمز میں پاکستان لیجنڈز ناقابل شکست رہے ہیں، جبکہ ساؤتھ افریقہ لیجنڈز ایک میچ پاکستان کے اگینسٹ ہاری ہے. شائقین کرکٹ کو ایک زبردست فائنل کی توقع ہے. ورلڈ چیمپئنز لیگ میں بہت ہی اچھی پرفارمنس دی ہے. امید کرتے ہیں کہ پاکستان آج بھی جیت کر یہ ٹائٹل اپنے نام کر لے گا. Pakistan will have a final game against Junobi Africa and I hope they win. I have a good game. انشاءاللہ پاکستان یہ بھی میچ جیتے گا، ہماری خوشیاں جو ہے وہ دوبالا کرے گا. دونوں ٹیموں کی پرفارمنس اب تک بڑی زبردست رہی ہے، لیکن پاکستان نے لیگ گیم میں ناقابل شکست رہ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس چیمپئن لیگ کی سب سے اچھی ٹیم ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان یہ فائنل جیت کر ہماری خوشیوں کو دوبالا کرے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس بالادستی کے زیر اثر کر لے گا جہاں پاکستانی قوم پھر فخر سے سر بلند کر کر نہیں جی سکے گی. ہمارا پانی بند کر دے گا. جس طرح وہ نہتے کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے، اسی طرح سے وہ بربریت پاکستان میں بھی کرے گا. اور اس کی مثال جب اس نے پہلے جو راکٹ فائر کیے وہ سویلین آبادی پہ کیے، جہاں بچے بھی شہید ہوئے، مسجدیں بھی شہید ہوئیں، لیکن پاکستانی فورسز نے، ہماری ایئر فورس نے، ہماری آرمی نے، ہماری نیوی نے وہ کام کر دکھایا اور بھارتیوں کو یہ بتا دیا کہ یہ قوم متحد ہے، یہ قوم تقسیم نہیں ہے. یہ اس پرچم کے سائے تلے سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن اس پرچم پر اور اس ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. الحمدللہ آج ترکیہ کے قونصل جنرل یہاں موجود ہیں. ترکیہ نے بھی اس جنگ میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا، ہماری حمایت کا اعلان کیا. سعودی عربیہ نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، ایران نے ہماری حمایت کا اعلان کیا. بلکہ میں پاکستان میں ایران کے پریزیڈنٹ کو ویلکم کرتا ہوں. اس وقت وہ لاہور میں ہیں. میری خواہش تو یہ تھی کہ وہ سندھ اور کراچی بھی آتے، کیونکہ ان کے پہلے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی مرحوم کراچی آئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے بھی ہماری بڑی مدد کی، اور آج الحمدللہ یہ سیلیبریشن پورے 14 دن تک ہم منائیں گے. MQM پاکستان نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اس جشن آزادی میں پورے صوبے اور پاکستان میں اپنا جو یہ کارکنان ہیں ان کو موبلائز کریں گے. ہمارے سینئر ترین لیڈر جو پارٹی کے ہیں انیس قائم خانی بھائی اس وقت میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.